خواجہ علاؤ الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اول۔ آپ کا نام مبارک محمد بن محمد بخاری ہے، لیکن دراصل آپ کا تعلق خوارزم سے ہے۔ جب آپ کے والد نے وفات پائی تو آپ نے ان کے ترکے سے کوئی چیز قبول نہ کی۔ حالت تجرید میں بخارا کے ایک مدرسے میں تحصیل علوم میں مشغول ہو گئے۔ طالب علمی ہی کی حالت میں آپ کا عقد حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی سے ہو گیا۔ جب طریق حق کی طلب آپ کے دل میں پیدا ہوئی تو علوم رسمی کا مطالعہ چھوڑ کر حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور طریقہ اخذ کیا۔ حضرت خواجہ کی آپ پر نظر خاص تھی، مجالس میں آپ کو اپنے پاس بٹھاتے اور بار بار آپ کی طرف متوجہ ہوتے۔ بعض محروموں نے حضرت خواجہ سے اس کا سبب دریافت کیا، فرمایا کہ میں ان کو اپنے پاس بٹھاتا ہوں تاکہ ان کو بھیڑیا نہ کھا جائے، ان کے نفس کا بھیڑیا گھات میں ہے، اس لیے ہر لحظہ ان کا حال دریافت کرتا رہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت خواجہ بزرگ کی توجیہات عالیہ سے آپ بہت جلد درجہ کمال کو پہنچ گئے۔ حضرت خواجہ نے اپنی حیات ہی میں بہت سے طالبوں کی تربیت آپ کے سپرد کر دی اور فرمایا کہ علاؤ الدین نے ہمارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ آپ سے بہت سے انوار و آثار و ولایت بدرجۂ اتم و اکمل ظہور میں آئے اور آپ کے حسن تربیت اور صحبت کی برکت سے بہت سے طالب دوری اور نقصان کے درجے سے قرب و کمال کی پیشگاہ پر پہنچ گئے اور مرتبہ کمال کی تکمیل پر فائز ہوئے۔ بعض بزرگوں سے سننے میں آیا ہے کہ قدوۃ المحققین سید شریف جرجانی جو آپ کے اصحاب میں سے تھے بارہا فرمایا کرتے تھے کہ جب تک میں شیخ زین الدین کی صحبت میں نہ پہنچا رفس سے رہائی نہ پائی، اور جب تک خواجہ علاؤ الدین عطار کی صحبت سے مشرف نہ ہوا میں نے خدا کو نہ پہچانا۔ حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار صاحب طریقہ خاص ہیں۔ ان کے طریقے کو علائیہ کہتے ہیں، جس کا ذکر حضرت مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات میں بتفصیل کیا ہے۔ بخارا میں علماء کی ایک جماعت کے درمیان رویت باری تعالیٰ پر مباحثہ ہوا۔ انہوں نے بالاتفاق خواجہ علاؤ الدین کو ثالث تسلیم کیا اور خدمت شریفہ میں حاضر ہو کر طالب فیصلہ ہوئے۔ آپ نے منکرین رویت سے جو مذہب معتزلہ کی طرف مائل تھے فرمایا کہ تم 3 دن چپ چاپ باوضو ہماری صحبت میں رہو، بعد ازاں ہم فیصلہ دیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تیسرے روز کے آخر میں ان پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو کر زمین پر لوٹنے لگے۔ جب ہوش میں آئے تو نہایت نیاز مندی سے عرض کرنے لگے کہ ہم رویت حق پر ایمان لائے۔ اس کے بعد وہ کبھی خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت سے علیحدہ نہ ہوئے۔ آپ مرض موت میں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو موجود دیکھتے اور ان سے باتیں کرتے اور ان کی باتوں کو سنتے۔ حضرت خواجہ محمد پارسان نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار اپنی وفات سے 7 سال پہلے اوائل شعبان 795 ہجری میں چوغانیہ سے حضرت خواجہ بزرگ کے مزار کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ چوغانیہ جسے عربی میں صفانیہ کہتے ہیں، ماوراء النہر میں ایک وسیع علاقے کا نام ہے جس میں اسی نام کا قصبہ بھی ہے۔ واضح رہے کہ دریائے جیہوں سے مشرقی علاقے کو ماوراء النہر اور مغربی علاقے کو خراسان کہتے ہیں۔ 18 روز کے بعد بخارا میں پہنچے اور اوائل شوال المکرم میں واپس آئے۔ عید رمضان کی رات کو بخارا ہی میں تھے۔ اس رات خواجہ بزرگ کے درویش نے ایک خواب دیکھا کہ ایک نہایت بڑی شاندار بارگاہ ہے۔ حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار حضرت خواجہ بزرگ کے ساتھ اس بارگاہ کے قریب ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ بارگاہ مقدس حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ حضرت خواجہ بزرگ زیارت کے لیے اس بارگاہ میں داخل ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے نہایت خوش و خرم نکلے اور فرمایا کہ مجھے یہ کرامت عطا کی گئی ہے کہ جو شخص میری قبر کے گرد چاروں طرف 100 فرسنگ کے اندر دفن ہوگا میں باذن الہی اس کی شفاعت کروں گا، اور عطار کو ان کی قبر سے ہر طرف 40 فرسنگ تک شفاعت کا مرتبہ عطا ہوا ہے، اور میرے محبوں اور پیروی کرنے والوں کو ان کی قبروں سے 1 فرسنگ تک شفاعت کرنے کا مرتبہ ملا ہے۔ بروز دوشنبہ 2 ماہ رجب 802 ہجری میں آپ بیمار ہو گئے اور 4 شنبہ کی رات 18 رجب 802 ہجری میں نماز عشاء کے بعد وصال فرمایا۔ مزار مبارک قصبہ چوغانیہ میں ہے۔
حضرت خواجہ محمد پارسہ رحمت اللہ علیہ نے وہ کلمات قدسیہ جمع کیے ہیں جو حضرت خواجہ علاء الدین رحمت اللہ علیہ نے مجالس صحبت میں ارشاد فرمائے ہیں۔ ان میں سے بعض بانیت تبرک پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ریاضت سے مقصود تعلقات جسمانی کی پوری نفی اور عالم ارواح و عالم حقیقت کی طرف توجہ تام ہے، اور سلوک سے مقصود یہ ہے کہ بندہ اپنے اختیار و کسب سے ان تعلقات سے جو موانع راہ میں گزر جائے اور ان تعلقات میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر پیش کرے۔ جس تعلق سے گزر جائے وہ علامت ہے اس امر کی کہ وہ تعلق مانے نہیں اور غالب نہیں، اور جس تعلق میں وہ ٹھہر جائے اور اس سے دل بستگی پائے تو جان لے کہ وہ تعلق اس کے راستے کا مانے ہو گیا ہے۔ اس کی قطع تدبیر کرے۔ ہمارے حضرت خواجہ بزرگ جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو ازروع احتیاط فرما دیتے کہ یہ فلاں شخص کا ہے اور بطور رعایت پہنتے۔ بڑے بڑے مشائخ کا ارشاد ہے کہ توفیق کوشش کے ساتھ ہے، اسی طرح مرشد کی روحانیت کی مدد طالب کے لیے بقدر کوشش طالب ہوتی ہے۔ جو شیخ مقتدیٰ کے امر سے ہو، بغیر اس کوشش کے مرشد کی مدد کو بقا نہیں، کیونکہ طالب کی طرف سے شیخ کی توجہ چند روز سے زیادہ باقی نہیں رہتی۔ جب ملک و ملکوت طالب سے پوشیدہ و فراموش ہو جائے تو یہ مرتبہ فنا ہے، اور جب سالک کی ہستی بھی سالک سے پوشیدہ ہو جائے تو یہ مرتبہ فنا ہے۔ جب باری کی صفت کو دیکھنے سے مقصود تزرع و زاری اور توبہ و انابت کی صفت کا ظہور ہے، اور اس کی دید کی صحت کی نشانی مناجات کی طرف مائل ہونا ہے، نہ کہ خرابات کی طرف۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب رضا کا ارادہ و میلان دیکھے تو شکر کرے اور اسی پر چلے، اور جب عدم رضا کا ارادہ و میلان دیکھے تو تزرع کرے اور حق سبحانہ کی طرف رجوع کرے اور استغنا کی صفت سے ڈرے۔ خدا تعالیٰ کی سابقہ عنایت ازلی کا خیال کرنا چاہیے، اور اس عنایت بے علت کی امیدواری سے اور اس عنایت کی طلب سے ایک لحظہ غافل نہ ہونا چاہیے، اور اپنے تئیں استغنا سے بچنا چاہیے، اور حق سبحانہ کی تھوڑی چیز کو بڑا سمجھنا چاہیے، اور استغناء حقیقی کے ظہور سے ڈرتے اور کانپتے رہنا چاہیے۔ ولایت جب ثابت ہوتی ہے کہ سالک کو اوصاف حیوانی کے ساتھ نہ چھوڑیں کہ اگر کوئی قصور سرزد ہو تو باز پرس ہو۔ مشائخ کبار کے مزارات سے زیارت کرنے والا اسی قدر فیض لے سکتا ہے جس قدر اس نے بزرگ کی صفت کو پہچانا ہے اور اس صفت کی طرف متوجہ اور اس میں مستغرق ہوا ہے۔ اگرچہ مزارات مقدس کی زیارت میں ظاہری قرب کا بہت اثر ہے، لیکن حقیقت ارواح مقدسہ کی طرف توجہ کے لیے ظاہری دوری معنی نہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو وارد ہے، تم مجھ پر درود بھیجو جہاں کہیں تم ہو، یہ اس امر کا بیان اور دلیل قاطع ہے۔ اور اس زیارت میں اہل قبور کی صفت کو پہچاننے کے مقابلے میں ان اہل قبور کی مثالی صورتوں کا مشاہدہ چندہ وقت نہیں رکھتا۔ بائیں ہمہ حضرت خواجہ بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خالق سبحانہ کا مجاور ہونا مخلوق کی مجاورت سے احق و اولا ہے۔ اکابر دین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مزارات کی زیارت سے مقصود یہ ہونا چاہیے کہ توجہ حق سبحانہ کی طرف ہو اور اس برگزیدہ روح کو خدا کی طرف کمال توجہ پیدا کرنے کا وسیلہ بنائے۔ مخلوق کے ساتھ تواضع کی حالت میں چاہیے، اگرچہ ظاہر میں تواضع مخلوق کے ساتھ ہو مگر حقیقت میں خالق کے ساتھ ہو، کیونکہ مخلوق کے ساتھ تواضع اس وقت پسندیدہ ہے کہ خالص خدا کے لیے ہو۔ معنی یہ کہ مخلوق کو خالق کی قدر و حکمت کے آثار کا مظہر سمجھے، ورنہ یہ تصنع ہے نہ کہ تواضع۔ مرض موت میں آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ رسم و عادات کو چھوڑو اور رسم خلق کے خلاف کرو اور ایک دوسرے سے اتفاق رکھو۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت بشریت کی عادات و رسوم کے اٹھا دینے کے لیے تھی۔ تم ایک دوسرے کی مدد و تائید کرو اور تمام کاموں میں عزیمت پر عمل کرو، جہاں تک ہو سکے عزیمت کو ہاتھ سے نہ دو۔ اہل اللہ کی صحبت سنت موقدہ ہے، اس سنت پر خصوصاً و عموماً ہمیشگی کرو اور صحبت کو ہرگز ترک نہ کرو۔ اگر تم امور مذکورہ پر استقامت اختیار کرو گے تو اس استقامت سے تمہیں وہ فائدہ حاصل ہوگا جو میری تمام عمر کا حاصل ہے، اور تمہارے حالات ترقی پر ہوں گے، اور اگر تم ان وصیتوں پر عمل نہ کرو گے تو پریشان ہو جاؤ گے۔